جب اگلے مرحلے میں باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر عشق کا غلبہ ہوا تو آپ نے پہلے سے بھی زیادہ سخت بات کی. آپ نے کہا کہ اس جھبے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مریدہ جملہ دیوانہ شدن کہ تمام مریدوں نے جب یہ بات سنی تو دیوانے ہو گئے. کیا بات حضرت صاحب آج کر رہے ہیں کہ میرے لباس کی میرے جبے کے اندر جو ہے وہ اللہ ہے. تو سب دیوانے ہو گئے, غصہ آ گیا سب کو. مریدہ جملہ دیوانہ شدن کہ آپ کے پاک جسم پر انہوں نے چھریاں چلانی شروع کر دی. حکم دے دیا گیا تھا پہلے, شہر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسی وہ خلاف شرع بات میں کہوں تو تمہیں اختیار ہے کہ مجھے کاٹ ڈالنا. اس کی پاسداری کرتے ہوئے مریدین نے یہ کیا کہ جیسے انہوں نے یہ سخت جملہ ادا کیا تو انہوں نے چھریوں کے حملے شیخ کے جسم پر کرنے شروع کر دیے. کیونکہ آرڈر پہلے سے تھے. ہر یکی چوں مہلدانے کوگا کورمی زفیر خود اے بے ستور. جیسے حملہ شروع کیا گیا جو جس جگہ وار کرتا اس کا اپنا جسم کٹ جاتا. بات میں تو صاف ہوگی کہ جو جس جگہ بایزید پر حملہ کرتا, جس نے پیٹ پہ ہم چھری ماری تو اس کا اپنا پیٹ کٹ گیا, جس نے گلے پہ چھری ماری تو اس کا اپنا گلا کٹ گیا, جس نے بازو پہ چھری ماری اس کا اپنا بازو کٹ گیا. کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, ایک جھلمل کرتا ہوا نور کا سایہ تھا. تو جس نے حد سے تجاوز کیا, شیخ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا, اس نے اپنے آپ کو کاٹ لیا. جو سمجھدار تھے, جو معاملہ فہم تھے, جو ان باریکیوں کو سمجھتے تھے, انہوں نے گہرا زخم نہ لگایا, ہلکا سا زخم لگایا تو ہلکی ہی چوٹ آئی. جس نے دیوانگی میں شیخ کے مقام مرتبے کو پہچانے بغیر حملے کیے اس پاک ذات پر, تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی زخمی کر لیا. دائرہ بشریت میں ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی میں کو اللہ کے نام پر مٹا چکے ہوتے ہیں. اگر کوئی دنیا دار ان پر حملہ کرتا ہے تو ویسے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر کوئی دنیا دار, بات چھریوں کی نہیں ہو رہی ہے, زبان بھی تو ایک چھری ہے. چھری کا زخم تو ڈاکٹر صاحب کو دنوں میں پٹی کر کے بھر دیتے ہیں. زبان کا زخم وہ زخم ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے. تو اگر کوئی اپنی زبان سے کسی شیخ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دائرہ بشریت ہی میں, اسی حیات میں اس کو جواب مل جاتا ہے. جو اللہ کے دوستوں پر انداز کا حملہ کرتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. نیم دوانا جہتے اورا بستکر جابرت اللہ کے خود رو خاستکر, کہ جو کم جو جانتے تھے, جو ان کی کیفیت سے آگاہ تھے, انہوں نے حملہ کم کیا. اسی طرح سے جو لوگ شیخیوں کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں تو ان کے معاملات کرنے میں پھر بہت احتیاط کرتے ہیں. صبح جب یہ ہوئی تو بے شمار لوگ کٹے پڑے تھے, مریدین میں سے کٹے پڑے تھے. پیش او آمد ہزاروں مردن قید عالم در یک پیران, کہ کیا آپ کا جسم ہے کہ دونوں عالم اس میں سمائے ہوئے ہیں. جسم تو جسم ہے مگر اس انداز کا عشق پیدا ہو گیا ہے کہ دائرہ بشریت کا یہ وجود ایک حجاب کی طرح سے ہے, ورنہ سارا کا سارا نور ہے. چھریاں اثر نہیں کرتی اس پر. بہت سارے زخمی صباتے ای تنے تو کا تنے مردم بدے چوں تنے مردم دخنجر کھام شدے. اگر یہ کسی مرد کا, کسی جاندار کا جسم ہوتا تو چھریاں لا محالہ اثر کرتی. یہ وجود تو اللہ کی محبت میں مٹ چکا تھا, اب مٹے ہوئے کو کوئی کیا مٹائے گا. جو پہلے مٹ چکے ہوں, جو پہلے ہی فنا فی شیخ کی منزل پر ہوں, جو پہلے اللہ کی ہستی میں اپنی ہستی کو مٹا چکے ہوں, تو خنجر وہاں اثر نہیں کرتے. باخدے بابے خدے دو چور روز باخد اندر دید خود خارجت برنبینی روی زشتے آہم توئی برنبینی عیسی مریم توئی. کہ تم اس دائرہ بشریت میں اگر اپنے معاملات کو سیدھا کر لو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جیسے اوصاف تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائیں. عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ یہ ہے کہ دائرہ بشریت میں ہیں, دائرہ بشریت میں ہیں,
مگر اس انداز کی زندگی گزاری کہ ملائکہ سے جا کر مل گئے. اللہ نے وہ اختیار دیا کہ قم باذن اللہ کہہ کر ٹھوکر مارتے ہیں تو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. آج روی قرآن ہی حضرت مولانا کے بعد بے شمار جو ہے دلیلیں ہیں کہ اگر کوئی اس راستے پر انداز میں چلتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کی طرح سے اس کا جسم نورانی ہو کر رہ جاتا ہے, اور جو نورانی ہو جاتے ہیں پھر فرشتوں سے ملائکہ سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے. اور جب کوئی منزل پر پہنچ جاتا ہے ہر زمانے کے شریف کامراں. اور ایک بات پھر آگے احتیاط کی بھی ہے کہ اگر تم یہ مقام و مرتبہ حاصل کر لو, تم میں یہ کیفیات پیدا ہو جائیں, تم کامل بننے کے قریب پہنچ جاؤ, تو پھر تم پر زیادہ احتیاط آتی ہے. وہ سبق دکھایا گیا. اور اس کے بعد عامت الناس کے لیے, مرید الصالحین کے لیے مولانا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس زمانے میں تم ایسی کیفیت سے گزرنے لگو تو مزید ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. بر زمانے خوش خراشا باش تو ہم چگنجت خوف یبنتو فورتو ثانیت بر بلا ناگہ بلا ترس ترسا رو درامت من بلا ترس جان در وقت شادی از زوال ذاک نارے بام غیمت ارتحال. کہ جب انسان اپنی دائرہ بشریت کے دور میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا کسی مقام و مرتبے پر پہنچتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ مزید احتیاط کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گرنے کا جو عمل ہے نیچے سے کبھی کوئی نہیں گرتا, جب بلندی حاصل کر لیتا ہے تو وہاں سے گرنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. جب بلندی پہ پہنچ جائے انسان تو مزید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ قومیں بالا خانوں سے گرتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین پہ کھڑے کھڑے کوئی گر گیا ہو, ہمیشہ بلندی سے گرتے ہیں. مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے بعد حضرت مولانا یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ قومیں, کیونکہ افراد, کیونکہ قبیلے, کیونکہ گروہ کے گروہ جب بلندی حاصل کر کے لاپرواہی کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ اللہ کے دوستوں کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں خدا خواہد کے پردہ کس درد, یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ کھولے, میرے اندر کون یہ خاکاں برد, کہ وہ مریدین جو شیخ کے حال سے واقف تھے, شیخ کے عشق سے واقف تھے, شیخ کی پوری حیات سے واقف تھے, جب ایک جملہ ان کی زبان سے ادا ہوا عشق کے غلبے کی وجہ سے, تو وہاں ان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور انہیں چھریاں چلا دی. تو ہر دور کے لیے یہ پیغام یہی ہے کہ جب تم مقام و مرتبہ حاصل کر لو, اللہ کے دوستوں سے قریب ہو جاؤ, تو اس لمحے مزید احتیاط کرو کہ ایسی کوئی تمہاری غلطی تمہیں بالا خانے سے گرا نہ دے. تانیاگت پر بلا ناگہ بلا ترس ترسا رو درامت منحلا گر تمی بینی کنارے بام راز رومی بینت کے حسد احتدار. کہ اگر تم بالا خانے کی بلندی کا خیال نہ کرو گے تو روح جو ہے وہ تمہاری گراوٹ کا شکار ہو جائے گی. ہر نکالے ناگرا کا آمدر پر کنارے کھنگروں شودی بدر جس کنارے بام خود نفت سخود اعتبار از قوم نوح و قوم لوط. کہ پھر مولانا کے پاس دلیلوں کی کمی نہیں ہے. قوم لوط اور قوم نوح کا معاملہ یہ تھا کہ ترقی کی بلندی کی انتہا پر پہنچ گئے اور نبی کا دل دکھا کر ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ ہوئے. بات ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے, ایک مرید کی بھی ہو سکتی ہے, ایک سلسلے کی بھی ہو سکتی ہے, پوری ایک قوم کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب قوم نوح اور قوم لوط نے اللہ کے نبیوں کی دلداری کی تو بلند ترین مقام پر ہونے کے باوجود, ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر ہونے کے باوجود وہاں سے صرف اس لیے گرا دیے گئے کہ انہوں نے نبیوں کے مقام کو نہ پہچانا. تو ہمارے اور آپ کے لیے دائرہ بشریت میں پیغام یہ ہے کہ جب ہم مقام و مرتبہ حاصل کر لیں, ہماری نمازیں, ہماری ریاضتیں, ہمارے اور وظائف ہمارے اندر برہنہ پیدا کریں, ہمارے اندر برہنہ پیدا کریں. ہر لمحے ہوش
ہوشیار ہونے کی بات ہے کہ جیسے جیسے ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہیں ایسے مقام تو حاصل کرتے جاتے ہیں، مگر خطرے کے علامات بھی ہیں کہ اگر اوپر جا کر کسی وجہ سے نفس اور شیطان کے مکر کی وجہ سے ہم غرور و تکبر کا شکار ہو گئے تو ہمارے گر جانے کے امکانات زیادہ ہوں گے، اور جب ایسا ہوگا تو ہماری ساری محنت جو ہے وہ رائگاں اسی لیے ہو جائے گی کہ نفس اور شیطان ہمیں اپنے جال میں گرفتار کر لے گا،